السلام علیکم، میں اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ منتھ آف سپٹمبر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ماہ سپٹمبر بہت ہی خوبصورت مہینہ اس اعتبار سے کہ ماہ سفر کا اختتام ہے اور اس کے بعد ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہے۔ ربیع الاول کا وہ خوبصورت چاند طلوع ہونے جا رہا ہے جس ماہ میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پرنور ہوا تھا۔ وہ ہستی جو کہ رحمت للعالمین ہے، نہ صرف ہماری دنیا کے لیے بلکہ ان تمام دنیاؤں کے لیے، ان تمام ارض کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ ہر اس تخلیق کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہر اس تخلیق کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، چاہے وہ ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہوں یا نہ نظر آتی ہوں، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تمام عالمین کے لیے اور تمام انسانیت کے ساتھ ساتھ جنوں کے لیے، حشرات کے لیے، ان تمام ہستیوں کے لیے، ان تمام تخلیقات کے لیے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی تخلیق سے تعلق رکھتے ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین میں تخلیق فرمائی ہے، ان کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ محبت کرنے والی شفیق پرسنالٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ پڑھنا، ماہ ربیع الاول میں ان کی شخصیت کو جاننا، ان کی زندگی کے حالات کو جاننا، ان کی پرسنالٹی کو جاننا، ان کی حلیہ مبارکہ کو پہچاننا ہر مسلمان کے اوپر عین فرض ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمانا ہے کہ کوئی بھی مسلمان تب تک صحیح معنی میں مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کو مجھ سے اتنی محبت نہ ہو جتنی اس کو کسی اور اپنی ذات یا شخص یا اپنے کسی بھی رشتے سے نہیں ہے، یعنی کہ ایون وہ اپنی اولاد، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت مجھ سے رکھتا ہو۔ تو بینگ اے مسلم جب تک آج کے نفسہ نفسی کے دور میں، پریشان کن حالات میں، اور جس طرح ہماری معاشرتی دور کے اوپر ایک شیرازہ بکھر چکا ہے، ہم لوگ ویسٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان کے کلچرز کو اپنا رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو، ان کی لینگویجز کو ہم لوگ اپنی آگے آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا خلا قائم ہونے جا رہا ہے اگر آپ لوگ سیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں میں ٹرانسفر نہیں کریں گے، ان کو بچپن سے ہی سکھانا نہیں شروع کریں گے، نبی کی پہچان نہیں کروانا شروع کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی کوتاہی اور خامی ہوگی جو کہ ایز اے بشر نہیں، ایز اے مسلم بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے محبت کا دم تو سبھی بڑھتے ہیں، لیکن ان کی سیرہ کو پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں کے مطابق کہیں نہ کہیں پہ اپنی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی کر لینا، اس ماہ ربیع الاول کا آپ لوگوں کا یہ اولین منصب ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کی نہیں تو ایٹ لیسٹ کم سے کم اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ ضرور لے آئیں۔ تو اس اعتبار سے ماہ ربیع الاول کی آمد جو ہے ماہ سپٹمبر میں، آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ ربیع الاول کی آمد جو ہے گو کہ ہوگی ماہ سپٹمبر کی 17 تاریخ کو، کیونکہ 16 تاریخ کو چاند نظر آئے گا ربیع الاول سے۔ لیکن اس پورے مہینے کی جو اسلامک ڈیٹس اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ماہ سفر کی بھی نصف ماہ تک ہمیں تواریخ ملتی ہیں۔ تو اس میں اگر ہم لوگ ابتدا سے دیکھیں تو عرس ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا، اس کے بعد عرس مبارک کی تقاریب جو ہیں وہ بھی منائی جائیں گی لاہور شہر میں، جس کو داتا کی نگری بھی بولا جاتا ہے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کی تقریب ہوں گی داتا گنج بخش سرکار کی، اور اسی ایام میں انہی دن ابتدائے ہفتے میں ہی، پہلے ہی ہفتے کے چوتھے دن ہمیں چہلم بھی ملے گا امام حسین علی مقام علیہ السلام کا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو پہلا ہفتہ ہے یہ بہت عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جانے کا ہے، کیونکہ پہلے ہفتے کا اختتام جہاں پہ چہلم سے ہو رہا ہے، وہیں پہ پہلے ہفتے کی جو شروعات ہے جو کہ چوتھے دن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، یہ شہادت ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، جن کا مزار اقدس ایران کے شہر مشہد میں ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آگے دیکھا جائے تو وفات ہے حضرت ام کلثوم جو کہ بنت علی ہیں کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ روایات کے مطابق شہادت ہے بی بی فضہ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو لاہور کے شہر میں ایک اور عرس ہوگا حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جشن کی
آمد ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہے، اور کچھ روایات کے مطابق جو ہے ہمارے پاس شہادت جو ہے وہ بھی آتی ہیں امام حسن علیہ السلام کی، لیکن یہ کچھ روایات کے مطابق ہیں، یہ اتنی مصدقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہجرت کی بھی گھڑی ہے، اسی ماہ میں ماہ ربیع الاول میں ہمیں جو ہے ہجرت کے ایام بھی ملتے ہیں، جو کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ کی جانب۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو ہمارے پاس وفات ہے حضرت ام رباب علیہ السلام کی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی۔ تو اس اعتبار سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی شہادت کے دن ہے۔ تو یہ پورا ہی مہینہ جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ابتدا میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت ساری عرس کی تقاریب بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شہادت امام علی رضا ہے، اور اختتام میں آ کے شہادت امام حسن عسکری ہے، امام حسین کا چہلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرس کی تقریب ہیں حضرت میاں میر سرکار کی، دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے علاوہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی عرس کی تقریب ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سب سے مین چیز ہوگی ماہ سپٹمبر میں، وہ ہے ماہ ربیع الاول کی آمد، سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن جو کہ ماہ ربیع الاول میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اسی مہینے میں ہمارے پاس جہاں پہ عید میلاد النبی کی خوشیاں ہیں، وہیں پہ میرے جو دادا ہیں پیر حضرت سید ناظر حسین زنجانی، ان کی بھی عرس کی تقریب جو ہیں وہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول سے پہلے 10 اور 11 ربیع الاول کو منائی جائیں گی، جو کہ راوی کے قریب ایک احاطہ ہے بہما چگیاں کا، وہاں پہ ان کا مزار اقدس ہے۔ یہ عرس کی تقریب ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے ہی شہر میں ایک اور صوفی بزرگ کا بھی عرس ہوگا، عرس ہے پیر مکی کا، اور یہ بھی مزار مبارک جو ہے حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کے مزار کے بالکل قریب ہے، جو کہ پیر مکی کے نام سے بڑے مشہور ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ پورا مہینہ ماہ سپٹمبر کا بہت امپورٹنٹ ہے اسلامی ایونٹس کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے کوشش کریں گے ماہ سفر اور ماہ ربیع الاول کا جو ایک مکسچر ہے اس مہینے میں، تو آپ لوگ جہاں پہ ماضی میں یقینی طور کے پر ماہ محرم کے ایام گزارے ہیں، ان میں آپ لوگوں نے جو ہے امام حسین علیہ مقام علیہ السلام اور اس زمانے کے حالات تاریخی طور کے اوپر بھی، سیاسی طور کے اوپر بھی، اور امام کی فضیلت کے اعتبار سے بھی آپ لوگوں نے لازمی پڑھے ہوں گے۔ تو اس ماہ میں ماہ ربیع الاول کی آمد سے پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ جو ہے وہ خود بھی پڑھیے، دوسروں سے شیئر بھی کیجیے، اور اپنے آگے آنے والی نسل میں اس کو ٹرانسفر بھی کیجیے۔ پلانٹری پوزیشنز کے مطابق دیکھا جائے تو پلانٹری پوزیشنز میں بھی یہ پورا مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ویسٹرن اسکول آف تھاٹ کے مطابق دیکھا جائے تو ہمارے پاس قمر دکرب کی ڈیٹ جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائیں گی 18 تاریخ کو، اور اس کے بعد ویدک اسکول آف تھاٹ کے مطابق دیکھا جائے تو قمر دکرب کی جو ڈیٹس ہیں یہ سٹارٹ ہو جائیں گی 20 سپٹمبر کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسی مہینے میں ویسٹرن اسکول آف تھاٹ کے مطابق 2 مرتبہ شرف عطارت کی خوبصورت گھڑیاں آ رہی ہیں، ایک 5 سپٹمبر کو اور اس کے بعد 25 سپٹمبر کو، جبکہ ویدک اسکول آف تھاٹ کے مطابق شرف عطارت کی خوبصورت گھڑیاں جو ہیں یہ ماہ اکتوبر کی 9 تاریخ کو ہوں گی۔ تو یہ پورا مہینہ بہت ہی خوبصورتی کا حامل ہے، لیکن پلانٹری پوزیشنز کے مطابق ہم لوگ اہمیت کو دیکھیں تو اہمیت اس مہینے کی مزید اور زیادہ تب بڑھ جائے گی جب مرکری کی ریٹروگریشن ہوگی۔ تو ہر طرح کے زوڈک سائنس کے لیے جہاں پہ اچھی خوشی کی باتیں ہیں وہیں پہ احتیاط بھی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم لوگ زوڈک سائنس کے سلسلے کی جانب۔